نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ ماہ شعبان کے حوالے سے ہے۔ ماہ شعبان بہت ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے ماہ شعبان کے پورے مہینے میں اس عمل کو کرنا ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، عبادات کرنے کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں دعاؤں اور عبادات اور ذکر اذکار کا خصوصاً اہتمام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ تم ذکر و اذکار کو لازم پکڑو، ان بابرکت مہینوں میں دعاؤں کی کثرت کرو، کیونکہ ان مہینوں میں ہمیشہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی دیکھیں، جب مغز نہیں ہوگا تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے ذکر و اذکار اور عبادات کے بعد دعا کو لازم پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر دعا کے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی چیز رٹتے رہیں لیکن ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا دماغ حاضر ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے عبادات کرنی ہے تو ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور خلوص دل کے ساتھ ہم نے عبادات کرنی ہے، ویسے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بغیر دعا کے عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ جب ہمارا دھیان بالکل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، ہم تب عبادت کریں۔ پھر عبادت کے بعد ہمیں جو ہے ہر حال میں دعا کرنی ہے، کیونکہ بغیر دعا کے عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عبادت کرنے کے بعد ضروری ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ دعا کرے، دل لگی کے ساتھ دعا کرے۔ اگر ہم عبادت کریں اور دل لگی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اگر ہم دعا نہ کریں تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ذکر و اذکار اور عبادات کے بعد اپنے رب سے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ ویسے تو وہ کافروں اور مشرکوں سب کو دنیا میں روزی دیتا ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کبھی اس کا اصول ہے کہ وہ اگر کافر اور مشرک جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کا صریح طور پر انکار کرتے ہیں، تو ان سے وہ روزی چھین لے اور ان سے وہ روزی روک رہے نہیں، بلکہ اس کی شان یہ ہے، بلکہ وہ کافروں اور مشرکوں کو زیادہ دیتا ہے، بلکہ اپنے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ تو ویسے تو وہ کافروں اور مشرکوں سب کو دنیا میں روزی دیتا ہے، جس طرح ہم مسلمانوں کی وہ خواہشات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح وہ کافروں اور مشرکوں کی بھی خواہشات پوری کرتا ہے۔ یعنی لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ جب کافر اور مشرک کچھ مانگتے ہیں تو ان کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ بچے۔ جبکہ مسلمان اگر کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں تو اس کو عطا کیا ہی جاتا ہے جس قدر وہ مانگتا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی ان کا حصہ اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا،
وہ کچھ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھے کہ میں اس کو سب کچھ عطا کروں گا۔ وہ تو اپنے بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے میرا بندہ راہ راست پہ آئے، عبادات کرنا شروع کرے، اپنے رب پر کامل ایمان لائے، سچا پکا مومن بن جائے اور گناہوں سے بچ جائے، لیکن کسی طریقے میں اپنے بندے کو رزق عطا کروں، یعنی کسی بہانے سے میرا بندہ میرے سے بخشش مانگے، میرے سے گڑ گڑائے، میری طرف متوجہ ہو تو میں اپنے بندے کو رزق عطا کروں اور ایسے نعمتوں سے نوازوں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، اور ویسے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم اپنے رب سے کچھ مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، تو وہ ہمارے لیے وسیلے نہ کھول دے، ہمارے لیے دروازے نہ کھول دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب لوگوں کے آگے سے ہم دھتکارے جاتے ہیں تو ہم اپنے رب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، میں اسے مالا مال کر دوں گا اور ایسے ہی نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، رمضان سے پہلے ہمارے پاس شعبان کا مہینہ ہے۔ جس طرح رجب جو ہے وہ بڑا ہی فضیلت والا اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے شعبان ہے، یہ بھی بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ تو ہے ہی بہت ہی برکتوں والا مہینہ۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ 3 مہینے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی مہینے اور بڑی ہی بابرکتوں اور فضیلتوں والے مہینے ہیں۔ تو ہم نے ان مہینوں کی قدر کرنی ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو راضی ہم کس طرح کریں گے؟ ہم عبادات کر کے راضی کریں گے، وظائف کر کے راضی کریں گے۔ اس لیے ہم روز کی ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ بتاتے ہیں، تاکہ کسی طریقے آپ اس وظیفے کو اس مہینے کا معمول بنا لیں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس شعبان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے، اور آگے آنے والا جو ہے وہ رمضان ہے۔ تو ہم نے شعبان میں ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس سے مانگنا ہے، عبادات اور ذکر و اذکار کے ذریعے ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ تو ہم نے اس بابرکت مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے، رحم کی اپیل کرنی ہے کہ وہ ہمارے اوپر سے آزمائشیں ختم کر دے، ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، ہمیں روزی سے نوازے اور ہمیں مالا مال کر دے، ہمیں برکتوں والی صحتوں والی زندگی عطا کرے، ہمیں بیماریوں سے شفا عطا کرے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ تو اس بابرکت مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کیونکہ حقوق العباد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کو حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے رب سے کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں ہم نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روزانہ، ٹھیک ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں ہم نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ ایک سورت کا وظیفہ کرنا ہے جس کا نام سورت واقعہ ہے، اور ہم نے اس مغرب کے بعد اس سورت واقعہ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، کیونکہ سورت واقعہ جو ہے یہ فقر و فاقہ کو دور کرتی ہے، گھر کو مالا مال کرتی ہے، انسان کو امیر ترین کرتی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اس سے پہلے میں اپنی ایک بہن کو بتا چکی ہوں، اور ان کو اس وظیفے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ تمام یہ جو اپنا وظیفہ ہے یہ اور لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل کو کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ، اگر آپ مغرب کے بعد اگر آپ بھول بھی جائیں تو لیکن آپ نے روزانہ ایک دفعہ سورت واقعہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی تمام دعائیں، تمام التجائیں اپنے رب سے کرنی ہے۔ دعا جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، روزی کے لیے،
روزی کے لیے، فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے، محتاجی دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی حاجات ہیں، مقاصد ہیں، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو ماہ شعبان میں آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ کوئی دن نہ چھوڑیں بلکہ ہر روز اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام مقاصد اور آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اگر آپ کو 20 لاکھ بھی چاہیے ہوگا تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ بھی نوازیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ عمل اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس پہ خود بھی عمل کریں گے اور بھی لوگوں کو اس سے فارورڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔